السلام علیکم ویورز، میرا نام حمزہ فیروز اور ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ پہلی ویڈیو میں میں نے اپنی ڈسکس کیا تھا کہ میں نے سٹارٹ بزنس کو کیوں کیا تھا، ڈیری کے بزنس میں کیوں آیا اور کس طریقے سے میں نے جو میرے معاملات تھے، حالانکہ جو میری سٹڈیز تھیں، جو میرا اپنا ٹوٹل جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، مگر اس شوق میں کس طرح پڑا اور یہ کیوں میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ڈیری کا کام کیا جائے یا ڈیری کا بزنس چلایا جائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جن لوگوں نے اس بزنس کو سٹڈی کر لیا ہے، فیزیبلٹی بنا لی ہے، اس کی چیزیں چیزوں کو دیکھ لیا ہے، آج ان کے ساتھ شیئرنگ اس چیز کی ہے کہ ان کو ڈیری کا سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ان کو کیا پروسیس ہے جو ان کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو سب سے ایک مین پوائنٹ ہے جو کہ بہت سارے لوگ نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے ہوں گے کہ اس میں ہمارا دودھ جو ہم پروڈیوس ہوگا وہ ہم سیل کہاں کریں گے، فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ وہ دودھ کس ریٹ پہ سیل ہوگا۔ یہ دو ایسے اہم باتیں ہیں کہ جن کے سر پہ آپ کا ٹوٹل ڈیری فارم ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا دودھ اچھے ریٹ پہ نہیں سیل ہو رہا تب بھی آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو ہی نہیں پتہ کہ آپ کس پارٹی کو، کس لوکیشن پہ، کس جگہ کس کو دودھ دیں گے اور جس کو آج کسی کو دیں گے کل کسی کو دیں گے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے آپ کو بلیک میل کرے گا، ہر بندہ آپ کو اپنے لحاظ سے ریٹ دے گا، اور جب آپ کو ریٹ نہیں ملے گا آپ کے ایکسپنسز نہیں میٹ ہوں گے، آپ کا خرچہ ہی نہیں پورا کر سکیں گے آپ، اور جب آپ کا خرچہ پورا نہیں ہوگا آپ آہستہ آہستہ لاس کی طرف چل پڑیں گے۔ اور میرا اپنا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا بھائی اس کاروبار میں آنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہرگز لاس نہ کرے، اس بزنس کو پورا سٹڈی کرے، اپنا تھوڑا ٹائم کسی بھی فارم پہ لگائے، بے شک اس کو جتنا بھی اس چیز کے اندر ہاؤ ناؤ ہے وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرے، تسلی سے، جلد بازی مت کریں۔ یہ چھوٹی انویسٹمنٹ والا کام نہیں ہے، یہ تھوڑا وہ کام نہیں ہے کہ آپ کا جب تک دل کیا، انٹرسٹ ہے تو آپ نے کیا، جب آپ کا انٹرسٹ ختم ہوا تو آپ نے کہا کہ میں یہ آپ کو اچھا بھلا لاس دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اور کہ ہمارا دودھ جائے گا کہاں اور کس ریٹ پہ جائے گا تو آپ کا بزنس کامیاب ہے، آپ اس میں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اس بزنس کو بڑی جلدی بڑھا سکتے ہیں، گروتھ کر سکتے ہیں، جانور نئے ایڈ کر سکتے ہیں، پروڈکشن کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو بیسیکلی کام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جو میں خود اپنا فارم کا دودھ سیل کرتا ہوں، وہ ہم اپنی ایک شاپ بنائی ہوئی ہے سٹی کے اندر، اور وہاں پہ ہم ایز اٹ از اپنا دودھ لے کے جاتے ہیں۔ دودھ کی معیار اور کوالٹی کی بیس پہ ہمیں اچھا ریٹ بھی ملتا ہے اور ہم اپنے مرضی کے ریٹ کے مطابق دودھ کو سیل کرتے ہیں، اور ہمارا کسٹمر بھی الحمدللہ ہم سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہے کہ دودھ مہنگا ضرور ہے مگر دودھ کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ وہ اس چیز کو میٹ کر جاتا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی جانور رکھنے ہیں یا جو بھی آپ کا سسٹم سیٹ اپ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرز کا ہونا چاہیے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہے، جب تک آپ اس کو اس کے مطابق انوائرمنٹ نہیں دیتے، ماحول نہیں مہیا کرتے تو وہ چیز آپ کو اپنا 100% رزلٹ نہیں دیتی۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا ایک کویشچن ہوتا ہے کہ کام تو شروع کریں تو فریزن سے کریں، کراس بریڈ سے سٹارٹ کریں کام، پروڈکشن بہت ہے دودھ کی، کیلکولیشنز کرتے ہیں دنوں میں اتنا دودھ اور ایک جانور کا اتنا، 10 جانوروں کا اتنا سیل ہو گیا، اتنا کیش آ گیا، اتنا ایکسپینس ہو گیا۔ بٹ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں نے مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اس کام میں آئے ہوئے، اس بزنس کو کرتے ہوئے۔ میرا ایک مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ایک تو کام آپ نے جب بھی کرنا ہے، بے شک آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے، آپ اس کو چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، اور چھوٹے لیول کے بعد آپ سب سے پہلے آپ اپنا انوائرمنٹ دیکھیں، ماحول دیکھیں، اپنے ایریے کی موسمی صورتحال کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی ہے۔ اگر تو وہاں پہ شدید گرمی کا سامنا نہیں ہے تو آپ فریزن یا کراس بریڈ رکھیں۔ اگر آپ کو اس میں اس طرح کی مشکلات ہیں اور موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ درمیانی کراس گائیاں لے کے آئیں، یا بھینسیں تو گرمی برداشت کر جاتی ہیں، ان کے لیے آپ کو ان کو نہلانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، تو وہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔ مین چیلنج ہوتا ہے ان گائیوں کے لیے دیسی گائیاں رکھیں، یا آپ ہلکی کراس گائیاں رکھیں جو نارمل کراس میں ہوں، زیادہ پیورٹی کی طرف نہ گئی ہوں، آپ ان سے اپنا سٹارٹ اپ لیں، سٹارٹ کریں کام کو، اور ان پہ ایکسپیرینس کریں، آپ ان سے ایکسپیرینس لیں۔ جس ٹائم آپ وہاں دیکھیں کہ اگر آپ کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی ہے، آپ اپنے ایکسپنسز کو میٹ کر رہے ہیں اور آپ کو
کوئی چار آنے بچنا شروع ہو گئے تو آپ نیکسٹ جون سا ہے اس سے پیورٹی کی طرف چلتے جائیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے، موسم سے بھی آپ موسمی حالات آپ کنٹرول کر جائیں گے۔ سیکنڈ اس میں یہ ہے جی کہ دوسرا جو اس میں سب سے بڑا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اینیمل سلیکشن جو سی ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنی ہے۔ بہت زیادہ اسکیم ہوتا ہے جی، بہت بتایا کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں نئے ہیں یا کوئی بھی ینگسٹر ہے میری طرح کا اس بزنس میں آنا چاہ رہا ہے تو پتہ چاہے ان کو کہ بھی اس کو جانوروں کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی دودھ کی پروڈکشن کیا لینا ہے اس سے، اور کس طریقے سے اس کی فیڈنگ کے اخراجات کیا ہوں گے، آیا یہ اپنے ایکسپینسز کو بھی میٹ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں، کچھ پوائنٹ ہیں جی جن پہ آپ نے بہت زیادہ باریکی سے غور کرنا ہے، اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ 1 سے 2 جانور 3 جانور خود پرچیز کریں۔ ہاں ایکسپیرینس بندہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، مگر آپ پرچیزنگ خود کریں جانوروں کی۔ آپ ایک جانور پہ بھول جائیں گے یا دوسرے پہ مسٹیک کریں گے، مجھے بہت حد تک امید ہے کہ تیسرے جانور تک آپ کا ہاتھ کافی حد تک سیدھا ہو جائے گا، اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا کہ ہاں بھئی مجھے ان 2 جانوروں میں یہ مسئلے آئے ہیں، یہ چیزیں میں نے فیس کی، نیکسٹ اب جو ہے وہ میں نے یہ چیزیں فیس نہیں کرنی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہو گیا جی۔ چوتھا پوائنٹ اس کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس فیڈنگ کا کیا بندوبست ہے۔ آپ جانور لے آئے، آپ نے ملکنگ والے جانور بھی خرید لیے، آپ کا شیڈ بھی اچھا بن گیا، آپ نے کنٹرول انوائرمنٹ بھی ان کو ان کے حساب سے دے دیا، ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ اب آپ ان کو فیڈنگ میں کیا دیں گے؟ آپ کے پاس اوبیس سی بات ہے کہ اگر آپ جانور رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس زرعی زمین بھی ہونی چاہیے جس میں آپ گھاس یا پٹھے وغیرہ کاشت کریں گے اور ان کو فیڈنگ دیں گے۔ اس میں آپ مختلف قسم کے چارہ جات ہیں مارکیٹ کے اندر جو آپ کاشت کریں، جو سدا بہار چلتے ہیں، جو سردیوں میں 2 مہینے میں ان کی گروتھ رکتی ہے، اس کے متبادل برسین اور لوسن آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ ان کو دیں۔ اور باقی اس کے بعد روڈ گراس ہے، سپر نیپیئر ہے، اور اس طریقے سے کافی سارے ان کی اندر ورائٹیز ہیں، وہ آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں، اور جو آپ کی زمین کے مطابق، آپ کے ایریا کے مطابق آپ کو سوٹیبل لگے آپ وہ چیز کاشت کریں اور ان کو فیڈنگ دیں، اور اچھی فیڈنگ کریں ان کی جانوروں کی۔ اس کے بعد نیکسٹ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے جی ہمارا کہ دودھ والے جانوروں کو ونڈے کی فارمولیشن کیا دینی ہے۔ اس ٹائم سب سے بڑا ایشو جو سا ہے فارمر کو وہ یہ ہے کہ ونڈے کی کاسٹ ہماری بہت اوپر چلی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، 1.5 سال میں۔ انفلیشن ریٹ کی وجہ سے بھی، امپورٹ ایکسپورٹس کی وجہ سے بھی کافی ساری چیزوں کی برآمدات رکی ہیں ہمارے یہاں پہ آنا، اور یہاں سے جو جا رہی تھی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس چیز سے کافی سارا افیکٹ آیا ہے اس کام پہ، کیونکہ ان پٹ کاسٹ ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور جیسے کہ میں نے اپنے پہلے پوائنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ دودھ کا ریٹ بہت ضروری ہے، ادھر سے اگر آپ کا دودھ کا ریٹ بھی نہ ہوا اور ان پٹ کاسٹ آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ کا اس بزنس میں آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے زیادہ ٹائم۔ تو آپ نے ان پٹ کاسٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ آپ نے بالکل بھی بازاری ونڈے پہ اپنا ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ ہمارے فارم پہ ہم ونڈا خود تیار کرتے ہیں، ہماری اپنی فارمولیشن ہے، ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے، اس کا لیبارٹری ہوئی ہوئی ہے کہ کس پروٹین کا ونڈا ہم نے اپنے جانوروں کو دینا ہے، اس کی کیا اس کے اندر پروٹینز ہیں، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، انرجی سورسز ہیں، کیا پروٹین، جو بھی معاملات ہیں وہ ہم A to Z ہم اپنے فارم پہ خود تیار کرتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں جی آ جاتی، ایک تو جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے جانور کو کیا دے رہے ہیں فیڈ میں، اور سیکنڈلی ہم اس کا رزلٹ بھی اس حساب سے اس سے لے سکتے ہیں جانور سے۔ ہم جو بازاری ونڈا یا جو مارکیٹ میں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں اپنا ونڈا سیل آؤٹ کر رہی ہیں اور معاملات ان کے چل رہے ہیں، بٹ ان کی وہ آؤٹ پٹ نہیں ہے جو آپ اپنا خود ونڈا بنا کے، اس میں 2 چیزوں کا فرق پڑے گا، ایک تو آپ کو ان پٹ کاسٹ بھی آپ کی کم آئے گی، سیکنڈلی یہ کہ آپ کو اس میں آؤٹ پٹ اچھی ملے گی، آپ کو رزلٹس اچھے ملیں گے دیکھنے کے لیے۔ یہ اس کا جی مین پوائنٹ ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دودھ کا بزنس کرنا ہے، ڈیری چلانی ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنے جانوروں کو ونڈے کے اندر کیا چیزیں، کون سے آئٹمس دینے ہیں، اور اپنے ونڈے کی فیڈنگ کی جو آپ کے ریٹ ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، سب سے اہم چیز جو سی ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ کا اس میں ریٹ کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ ان پٹ کاسٹ کو نیچے لے آتے ہیں تو آپ 100% اس کے اندر سروائیو کر جاتے ہیں۔ اگر اس بزنس کے اندر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم کس پروٹین کا ونڈا بنا رہے ہیں اور جانوروں کو ہم جو آئٹمس دے رہے ہیں وہ اس کا کہاں لیگ کر رہی ہے، کس پروٹین لیول پہ تک جا رہی ہے وہ،
اگر آپ اس چیز پہ اپنی گرپ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ آپ کو ون ڈے کی فارمولیشن سمجھ آ جائے، ان کے پروٹین لیول سمجھ آ جائیں کہ کون سی چیز مارکیٹ میں اس ٹائم سستی ہے، کون سی چیز انکریز کرنے سے ہمارے پروٹین کا لیول کیا ہوگا اور کون سی چیز کم کرنے سے ہمارے پروٹین کا لیول کیا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی اچھی فیڈنگ، جتنا اچھا اپنے بنڈوں کو جانوروں کو بنڈا دیں گے، اتنا ہی اچھا ان سے آپ رزلٹ حاصل کر سکیں گے، اتنا ہی ہائی فیٹ دودھ آپ کو ملے گا اور اتنے ہی اچھے ریٹ پہ آپ اپنا دودھ سیل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ یہ وہ ڈسکشنز ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو چیزیں میں نے فیس کی، جس میں سے میں نے لاس کیا، اس کے بعد میں کسی رزلٹ پہ پہنچا، اور وہ جو رزلٹس ہیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اور ون ڈے کی فارمولیشن کے حساب سے اگر کسی بھائی کو ریکوائرمنٹ ہے تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اپنے ون ڈے کی فارمولیشن اور A to Z اس کے اندر جو بھی ہم انگریڈینٹس ایڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کس کوانٹٹی میں ایڈ کر رہے ہیں، اور اس سے ہم کتنے % پروٹین جانوروں کے لیے بنا رہے ہیں اور ان سے لے رہے ہیں، اور ہمارے جانوروں کی اس سے ہیلتھ کیسی ہے، جانوروں کی پروڈکشن کیسی ہے، جانوروں کا دودھ دینے کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں جی میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جی چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔